تو ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ اپنے فضل اور اپنی رحمت اور اپنے کرم کا تذکرہ فرماتا ہے۔ اور واقعی یہ بار جب یہ بات سوچی تو کئی آیات میں مختلف انداز سے اللہ پاک نے یہ کرم فرمایا ہے، اور وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ ان کو بتاؤ کہ میں غفور الرحیم ہوں، جی میں جس پہ فضل کر دوں، میں جسے اپنی چاہوں رحمت سے خاص کر لوں۔ کہیں کچھ وہ خود فرماتا ہے میں بڑا حلیم ہوں، کریم ہوں، رحیم ہوں، رحمان ہوں، میں احکم الحاکمین ہوں، جس کا حکم تمام حکموں پہ چلتا ہے، تمام حاکمین سے بڑا حاکم ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، اے حبیب ان سے کہیے کیا وہ جو اللہ ہے وہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ اللہ دیکھیں کس انداز سے بات فرماتا ہے، ہم سے سوال کر رہا ہے کہ بتاؤ کیا میں تمام حاکمین سے بڑا حاکم نہیں ہوں؟ کہیں وہ اپنے آپ کو ارحم الراحمین فرماتا ہے، کہیں رب العالمین فرماتا ہے، کہیں خیر الرازقین فرماتا ہے۔ اور جب ہم لوگوں کی چالوں میں پھنسنے لگتے ہیں تو وہ فرماتا ہے واللہ خیر الماکرین، سارے چال چلنے والوں سے بڑا چال چلنے والا تو اللہ ہے۔ فرمائیے کتنا مکر کر لیں گے، کتنی چالیں چل لیں گے، میں تو خیر الماکرین ہوں، میں تو سب سے بڑا مکر کرنے والا ہوں۔ یعنی مکر سے مراد یہاں چال چلنا، جو فرمایا اے حبیب یہ تیرے خلاف تدبیریں کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، تو ان کو بتا دے کہ سب سے بڑی تدبیر کرنے والا تو میں ہوں۔ جب میں نے چال چلنی ہے تو پھر تو کسی کی چلنی نہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ کہ کہیں اللہ اپنے آپ کو ہمیں تسلی دیتا ہے کہ کہو کہ ساری مولا تعریفیں تو تیرے لیے ہیں جو سارے عالمین کو پالنے والا ہے۔ وہ ایسے لوگوں کو، وہ ایسی مخلوقات کو پالتا ہے جس مخلوق کے ہونے کا بھی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہم جانتے بھی نہیں کہ ایسی بھی کوئی مخلوق ہے، اور وہ ان مخلوقات کو پتہ نہیں لا تعداد نہیں ہے مخلوقات کی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو لا تعداد مخلوقات پر فضیلت دی ہے، کہ جن کا پتہ ہی نہیں کہ مخلوقات ہیں کتنی۔ تو جس مخلوق کے ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیا ایسی مخلوق بھی ہوتی ہے، اللہ تو ان کو بھی پال رہا ہے۔ اور جس کو فضیلت دی ہے سب سے زیادہ، وہ اپنے پلنے سے ڈرتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، میں کھاؤں گا کیسے، میرے معاملات کیسے حل ہوں گے۔ کہیں وہ اپنا یوں تسلی دیتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں، کہیں فرماتا ہے کہہ دو میں سب پر مہربان ہوں۔ رحمان کا مطلب ہی یہ ہے، سب پر مہربان ہے۔ رحیم تو آ جاتا نا تھوڑا اسی کی وہ مزید ایک اسپیشلائزیشن جب ہو جائے اس میں تو پھر صفت رحیمیت بن جاتی ہے، لیکن رحمان ہے اوورال ہر کسی کے لیے، جو تھوڑے سے اس کی طرف ہو جائیں، ذرا سے ذرہ برابر اس کو بس مان لیں۔ اور یہ نہیں کہ ہمارے طریقے سے، میں یہ بات نہیں کر رہا کہ مسلمانوں کے مانے، کسی بھی طریقے سے جو اس کو کچھ بھی مانتا ہے کہ وہ ہے، وہ اس کے لیے رحیم ہے، اور جو اس کو مانتا ہی نہیں اس پر بھی وہ رحمان ضرور ہے۔ رحیم تو چلو نہیں، اس پر رحیم نہیں، پر رحمان اس پر بھی ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے رحمان اور رحیم کا۔ تو وہ فرماتا ہے بار بار الرحمن الرحیم کہ دو لفظ ان کو بار بار سکھاؤ، بار بار کہو، یہ کہہ کے کہ کہہ دو ساری تعریفیں میرے لیے ہیں جو تمام عالمین کو پالنے والا ہے، ساتھ یہ بھی یاد رکھو کہ میں رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ اور پھر آخر اس کے بعد فرماتا ہے یہ بھی یاد رکھنا کہ آخری دن کا مالک بھی میں ہی ہوں، مالک یوم الدین، اس کا مالک بھی میں ہی ہوں۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا، اس میں پیغام یہ بھی ہے کہ مجھے ماننے والوں تم بھی خیال کرنا، فیصلہ میں نے کرنا ہے، اور نہ ماننے والوں یہ بھی خیال کرنا فیصلہ میں نہیں کرنا ہے، مانو یا نہ مانو۔ میں نے بتا دیا میں رحیم بھی ہوں، رحمان بھی ہوں، رب العالمین بھی ہوں، اور فیصلہ آخر میں نہیں کرنا ہے۔ تے عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے فضل کریں تے بخشے جاون، میں ورگے بھی مکالے۔ تو اللہ کریم کہیں اپنے آپ کو ہمیں تسلی دینے کے لیے فرماتا ہے میں خیر الرازقین ہوں،
پریشان نہ ہونا لوگوں کی باتوں سے، چالوں سے، میں خیر الماکرین ہوں۔ اگر میری رضا کے لیے کسی نوکری سے نکل جاتے ہو، میری رضا کے لیے کوئی کاروبار چھوڑ دیتے ہو، تو یاد رکھو میں خیر الرازقین ہوں۔ تم یہ گمان کرتے ہو کہ یہ تمہیں رزق دیتے ہیں، میں سب سے بہتر رزق دینے والا ہوں، رازقین میں بھی سب سے بڑا میں ہوں، اور ہر قسم کا رزق دینے میں بھی سب سے بڑا میں ہوں، ہر قسم کا رزق دینے میں۔ کہیں فرماتا ہے حبیب ان کو فرما دے کہ میں قادر اور قدیر ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، پھر میں حلیم ہوں، میں کریم ہوں، میں جسے چاہتا ہوں اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہوں، اور بار بار فرماتا ہے میں غفور ہوں، میں کریم ہوں، میں رحیم ہوں، میں غفور ہوں، میں کریم ہوں، میں رحیم ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میں بڑا مہربان ہوں، بڑا ہی بخشنے والا ہوں، بڑی عطا کرنے والا ہوں، بڑی توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ یہ باتیں میری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں، احادیث میں، حضور نے بارہا میں یہ تسلیاں عطا فرمائی کہ بھئی اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے۔ کیوں بتایا ہمیں کہ اگر تمہارے گناہ زمین سے آسمان تک بھی لگ جائیں تو میرے در پہ سچے دل سے توبہ کرو، میں معاف کر دوں گا۔ فرمایا ہے موسیٰ انسان کے گناہ کی اور میری رحمت کی مثال ایسے ہے کہ جیسے سمندر میں ٹہنی ہو، ٹہنی پہ پرندہ ہو، پرندے کے منہ میں مٹی ہو، وہ جو مٹی ہے وہ اس کے گناہ ہے، جو وہ پرندہ ہے وہ گناہ کرنے والا ہے، اور جس پر وہ بیٹھا ہے وہ دنیا ہے، اور جو سمندر ہے وہ میری رحمت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ پھر فرماتا ہے کہ حبیبی نے کہہ دو کہ جب یہ ایسا کام کر لینا کہ جو معافی کے قابل نہ ہو، جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی حرکت کر گزرے انسان اب سزا کا حقدار بن گیا ہے۔ جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں تو پھر انہیں کہہ دو کہ پھر تمہارے دروازے پہ آ جائیں، پھر تمہارے در پہ آ جائیں۔ تو جب حبیب یہ وہاں آ جائیں گے تو انہیں کہہ دو کہ پھر یہ مجھے بہت ہی غفور اور رحیم پائیں گے۔ جب یہ تیرے پاس آ گئے نا پھر مجھے بہت ہی غفور اور رحیم پائیں گے۔ تو بار بار اللہ یہ فرماتا ہے میں ہی زندہ کرنے والا ہوں، میں ہی قائم رکھنے والا ہوں، میری ہی سب سے بڑی بادشاہت ہے، میں سب سے بڑا نگہبان ہوں، سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہوں، سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں، سب سے زیادہ تمہارا رازدار ہوں۔ اللہ تو تمہارے سینوں اور دلوں کی باتیں بھی خوب جانتا ہے۔ اور فرمایا کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ جس نے انہیں بنایا ہے کیا وہی نہیں جانتا ان کو؟ کیا ان کو وہی نہیں جانتا جس نے ان کو بنایا ہے؟ تو بھائی تمہارے دلوں میں، سینوں میں جو باتیں چھپی ہیں سب سے زیادہ میں جانتا ہوں۔ اسی طرح حضور نے فرمایا میرے پاس میری ساری امت پیش کی گئی، جتنا یہ ایک دوسرے کو، فرمایا امتی ایک دوسرے کو جتنا جانتے ہیں ان سے کہیں زیادہ تو میں ان کو جانتا ہوں۔ فرمایا اپنے قیامت تک کے امتیوں کو یہ جتنا ایک دوسرے کو جانتے سمجھتے ہیں ان سے زیادہ میں ان کو جانتا اور سمجھتا ہوں۔